ریل گاڑی اپنی مخصوص رفتار سے دوڑی جا رہی تھی۔ بمبئی سے چندی گڑھ تک 1622 کلومیٹرز کا فاصلہ انہیں اسی ریل گاڑی سے طے کرنا تھا۔ پھر وہاں سے شملہ محض 120 کلومیٹرز دور رہ جاتا۔ چندی گڑھ سے شملہ جانے کے لیے انہیں بھاٹیا سیٹ کا ڈرائیور ریلوے اسٹیشن پر ہی لینے آ جاتا۔ سارا پروگرام طے شدہ تھا۔ اگر عام حالات میں وہ یہ سفر کر رہے ہوتے تو فاروق کو بہت اچھا لگتا۔ 7 پہاڑیوں کی چوٹیوں پر آباد شملہ کی خوبصورتی کے بارے میں اس نے بھی سن رکھا تھا اور اندازہ تھا کہ جس شہر کو انگریزوں نے اپنا گرمیوں کا دارالخلافہ بنا رکھا تھا وہ یقیناً بہت خوبصورت ہوگا۔ لیکن یہاں تو دل جولیٹ کے لیے بے قرار تھا اور اسے دیکھنے کے لیے تڑپا جاتا تھا۔ اسے خود حیرانی تھی کہ جولیٹ کے لیے ایسی تڑپ اس سے قبل اس نے کبھی اپنے دل میں محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے دید کی چاہ تو ہمیشہ اس کے دل میں رہتی تھی، لیکن اتنی شدت سے اس کا حال جاننے کی ہڑک پہلے کبھی نہیں اٹھی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ اس کے برے خوابوں کا رد عمل ہے۔ پچھلے دنوں اسے جولیٹ پریشان بھی لگی تھی اور اب اس نے ربن کی زبانی اس کی ماں کی موت کی خبر بھی سن لی تو بس اسے اتنی ساری چیزوں نے جمع ہو کر جولیٹ کے لیے پریشان کر دیا تھا۔ جولیٹ کے لیے اس کے دل میں چاہت تو ایسی شدت کی تھی، لیکن محبت کی تمام تر شدت کے باوجود وہ ربن کی بات ٹال نہیں سکتا تھا۔ ربن سے اس کے محبت، احترام اور احسان سمیت بے شمار رشتے تھے۔ وہ اس کا دوست بھی تھا، بھائی بھی اور سرپرست بھی۔ ربن سے اس کے ہر رشتے میں اتنی گہرائی تھی کہ وہ اس کی خاطر اپنا آپ پٹا سکتا تھا۔ چنانچہ اب بھی اپنے دل کی پکار کے خلاف اس کے حکم پر اس کے ساتھ شملہ جا رہا تھا۔ شملہ جو کہ بمبئی سے پورے 1742 کلومیٹر دور تھا، اور اس کے لیے یہ فاصلہ شملہ سے بمبئی کا فاصلہ نہیں، اپنے اور جولیٹ کے درمیان کا فاصلہ بن گیا تھا۔ تیری خالہ کو کیا بیماری شکنتلا؟ برتھ پر لیٹے اپنے خیالات سے نبرد آزما فاروق نے ڈبے کی خاموشی میں ربن کی آواز سنی تو چونک سا گیا۔ بھلا یہ کون تھی جسے ربن نے شکنتلا کہہ کر مخاطب کیا تھا؟ جی وہ انہیں دل کا مرض ہے، جواب ماجد علی کے ساتھ بیٹھی برقع پوش لڑکی نے دیا۔ اس سفر کے دوران اس نے پہلی بار اس لڑکی کی آواز سنی تھی۔ آواز خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ لڑکی کے نومر ہونے کا بھی اعلان کری تھی۔ یہ آپ شکنتلا کہہ کر کسے مخاطب کر رہے ہیں؟ میری بیوی کا نام تو شکیلہ ہے۔ لڑکی کی آواز کے فوراً بعد اس نے ماجد کی آواز سنی۔ لہجہ و آواز تیز ہونے کے باوجود اس میں گھبراہٹ کو صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اپنے کو مت چلا رہے، اپن وہ ہے جو چاہے تو کھڑے کھڑے آدھے بمبئی کو بند کروا دے۔ اپنے ماتھے پر جو 2 بڑے بڑے دیدے لگے نا، یہ اندھے نہیں ہیں، اپن سب کچھ دیکھ اور سمجھ سکتا ہے۔ تو شکنتلا کو شکیلہ بنا کر کسی اور کو دھوکہ دے سکتا ہے، پر اپن کو دھوکہ دینا تو جیسے کل کے لونڈے کی بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جناب، یہ سچ مچ میری بیوی شکیلہ ہے۔ اب تو اور جھوٹ بولا نا تو ایک الٹا ہاتھ ایسا دوں گا کہ سارے کے سارے دانت باہر آ جائیں گے۔ ربن کے لہجے میں تپش تھی۔ فاروق اپنی جگہ پر سے اٹھ بیٹھا۔ اب اسے کچھ سمجھ آنے لگی تھی کہ ربن نے کھانے کے بعد قہوہ پیتے ہوئے ماجد علی سے ٹیڑھی ترچھی گفتگو کیوں کی تھی۔ یقیناً ماجد علی شروع سے اس کی نظروں میں مشکوک رہا ہوگا اور اس نے اس معاملے میں کچھ ایسی گڑبڑ محسوس کی ہوگی کہ اپنی دخل اندازی ضروری سمجھی، ورنہ اسے کیا پڑی تھی کہ لڑکی کے شکنتلا یا شکیلہ ہونے پر بحث کرے۔ آپ تو زبردستی میرے گلے پڑ رہے ہیں۔ ربن کے لہجے کی سختی کے باوجود ماجد علی نے شیر بننے کی کوشش کی۔ ربن اس کی بات سن کر یکدم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ فاروق نے بھی نیچے اترنے میں دیر نہیں لگائی۔ پلیز سر، آپ ان لوگوں سے بحث مت کریں، یہ مجھے خطرناک لوگ لگتے ہیں۔ شکیلہ یا شکنتلا وہ جو بھی تھی، ماجد کا بازو تھام کر اسے سمجھانے لگی۔ کتنے بھی خطرناک ہو، پر تیرے حق میں اس سے زیادہ برے ثابت نہیں ہو سکتے۔ ربن ماجد کی طرف اشارہ کر کے پھنکارا۔ آپ ہمیں شمع کیجئے بڑے صاحب، آپ کو میرے شکیلہ یا شکنتلا ہونے سے کیا لینا دینا ہے؟ اس بار وہ ربن سے مخاطب ہو کر بولی۔ اپنی طرف سے وہ بہت بااعتماد بن کر بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گھبراہٹ پھر بھی آیا تھی۔ کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہے بیٹیا، پر اپنے کو کیا ہے کہ تیری جوانی پر رحم آ رہا ہے، کیوں اپنے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کرنے نکل کھڑی ہوئی ہے۔ ربن کا لہجہ یکدم ہی دھیما پڑ گیا اور وہ نہایت پردرد لہجے میں لڑکی سے بولا۔ اس کے اس لہجے پر لڑکی بھی گمسم ہو گئی، پھر دھیمی آواز میں بولی، کیا کرتی، اس کے سوا کوئی راہ ہی نہیں تھی، میرے بڑے کبھی مجھے ان کا نہیں ہونے دیتے۔ مناسب سمجھ تو اپنے کو پورا معاملہ بول، اپن تیرے لیے جو کر سکے کریں گے۔ ربن کے لہجے میں نرمی اور حلاوت اتر آئی۔ وہ ایسا ہی رنگ بدلتا آدمی تھا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس کے رنگوں میں سے کون سا رنگ سب سے گہرا ہے۔ اب بھی وہاں صورتحال یکسر بدل چکی تھی۔ اجنبیت کا مظاہرہ کرتی لڑکی اور تیور دکھاتا ماجد علی ان کے ساتھ دوستوں کی طرح بیٹھے تھے۔ لڑکی نے برقعے کا اوپری حصہ ہٹا دیا تھا اور اب وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتے تھے۔ وہ تیکھے نقوش اور سانولی رنگت والی ایسی حسینہ تھی جو مردوں کی توجہ اپنی طرف کھینچے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ پہلے تو میں آپ کو یہ کنفرم کر دوں کہ میرا نام سچ مچ شکنتلا ہے۔ شکیلہ مجھے سر نے بنایا تھا، لیکن جب آپ کی ساتھی نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو فوری طور پر میری زبان سے اپنا اصلی نام ہی پھسل گیا۔ بعد میں نے انہیں اپنا نام شکیلہ بتایا، لیکن شاید انہیں شک ہو گیا تھا
جبھی انہوں نے آپ کو بتا دیا۔ وہ ماجد علی کو سر کہہ کر مخاطب کر رہی ہے، یہ فاروق نے دوسری بار نوٹ کیا تھا۔ بہرحال ابھی وہ اس نقطے پر زیادہ غور کرنے کے بجائے اس کی کہانی سننے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اپن کا اپنا بھی حساب کتاب ہوتا ہے، اپن نے پہلی نظر میں ہی بھانپ لیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ یہ مکھنچو جو تجھے برقع پہنا کر ساتھ لایا ہے، تیرے کو برقع پہننے کا سلیقہ نہیں سکھا سکا۔ تو عادی نہیں ہے، اس لیے تیرے سے مسلمان لڑکیوں کی طرح برقع سنبھالا بھی نہیں جا رہا تھا، اور تو اس میں بڑی بے چین لگ رہی تھی۔ سسٹر کیتھی سے تیرے بارے میں پوچھ گچھ کر کے تو اپن نے صرف اپنا شک پکا کیا تھا۔ ربا نے شکنتلا کو جواب دیا تو فاروق اس کی قوت مشاہدہ کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ جو کچھ ربا نے ذرا دیر میں بھانپ لیا وہ اسے ذرا سا بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ اس کی ذہنی پراگندگی بھی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے آج پہلی بار سر کے ایڈوائس پر برقع پہنا ہے۔ اب یہ بھی بتا دے کہ اپنے سر کے ساتھ کیوں اور کدھر جا رہی ہے؟ میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں۔ یکدم ماجد علی نے درمیان میں دخل دیا۔ اس کی اس دخل اندازی پر ربن کی تیوری پر ہلکا سا بل تو ضرور پڑا، لیکن اس نے ماجد علی کو ٹوکا نہیں اور بولنے دیا۔ شکنتلا فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، میں نے بھی پچھلے سال ہی گریجویشن کے بعد ہائی اسکول میں پڑھانا شروع کیا ہے۔ تنخواہ زیادہ نہیں ہے، اس لیے خواہش رکھنے والوں کو اضافی آمدنی کے لیے ان کے گھر جا کر ٹیوشن دیتا ہوں۔ شکنتلا کی ٹیوشن بھی مجھے میری کولیگ نے دلائی تھی۔ یہ ایک مالدار اور ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے میں اس کے گھر اسے پڑھانے جاتا تو ہماری نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شروع کے دنوں میں سنجیدگی سے اس کو پڑھاتا رہا، لیکن پھر رفتہ رفتہ ہم ایک دوسرے کی طرف راغب ہوتے چلے گئے۔ تعلیم سے ہٹ کر ہونے والی گفتگو کب بے تکلفی اور پسندیدگی میں ڈھلی ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوا۔ جب ہوش آیا تو احساس ہوا کہ ہم ایک دوسرے سے اتنی شدید محبت کرنے لگے ہیں کہ اب ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں رہا۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت ملنی مشکل بلکہ ناممکن تھی۔ ہمارے درمیان مذہب اور اسٹیٹس کی اونچی اونچی دیواریں کھڑی ہوئی تھیں، اور دونوں طرف کے بزرگوں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ہمارا ملاپ ہونے دیں گے۔ شکنتلا کے گھر والوں کی طرف سے زیادہ شدید رد عمل کا ڈر تھا۔ میرے گھر والے بھی ایک ہندو لڑکی کو بہو بنانے پر راضی نہ ہوتے، لیکن ان کے اعتراض کا حل اس صورت میں نکالا جا سکتا تھا کہ ان کی تسلی کے لیے شکنتلا مسلمان ہو جاتی۔ پر ظاہر ہے اس حل کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میرے والدین سے زیادہ اصل مسئلہ شکنتلا کے والدین کا تھا۔ میں مسلمان کے بجائے ہندو بھی ہوتا تو بھی وہ اپنے معیار سے اتنا نیچے اتر کر بیٹی بہانے پر راضی نہیں ہوتے۔ ہم نے سمسیا پر بہت غور کیا اور آخری حل یہی سمجھ آیا کہ سب کو چھوڑ کر اپنی ایک الگ دنیا بسا لیں۔ اسی مقصد کے لیے ہم بمبئی چھوڑ کر چندی گڑھ جا رہے تھے، وہاں جا کر ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ ماجد نے اپنی پوری داستان سنائی، پھر ذرا مسکین لہجے میں بولا، آپ ہی بتائیے کہ یہ معاشرہ جو مذہب، دولت، رنگ اور نسل کے خانوں میں بٹا ہوا ہے، ہم جیسے محبت کرنے والے سے چھوڑ کر فرار نہ ہو تو کہاں جائیں؟ ربا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور شکنتلا کی طرف رخ کر کے اس سے پوچھا، عمر کیا ہے تیری؟ 16.5 سال۔ یہ 16.5 سال کی ہے اور تو اس سے کورٹ میرج کرنے چلا ہے؟ کون سی عدالت تجھے 18 برس سے کم عمر لڑکی سے کورٹ میرج کرنے دے گی؟ ربن نے ماجد کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کے تیکھے لہجے میں پوچھے گا اس سوال پر ماجد علی بوکھلا گیا۔ ہم مسجد میں جا کر نکاح پڑھوا لیتے، شکنتلا کو شکیلا بنا کر۔ ربن نے ایک اور طنز کیا، اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ چل ٹھیک ہے، جب یہ راضی ہے تو کوئی دوسرا کیا بول سکتا ہے، پر یہ تو بتا کہ آگے جیون گزارنے کے لیے تیرے پاس کیا بندوبست ہے؟ تو پیسے والا تو ہے نہیں کہ پلے سے بہت بڑی رقم باندھ کر لایا ہو۔ نئے شہر میں جا کر بسنے اور زندگی شروع کرنے کے لیے کچھ روپیہ پیسہ بھی تو لگے گا۔ تو نکاح کر کے سے کدری رکھے گا اور کھلائے گا کیا؟ کچھ نہ کچھ بندوبست ہو ہی جائے گا۔ ماجد علی نے جذب بس ہوتے ہوئے جواب دیا، بندوبست ہو جائیں گا مطلب تو نے پہلے سے کوئی بندوبست نہیں کیا اور ایسے اسے اٹھا کر بمبئی سے چندی گڑھ لے کر چل پڑا؟ اس بار ماجد خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، ربن خود کلامی کے انداز میں بولا اور پھر سر اٹھا کر بلند آواز میں ان سب سے مخاطب ہوا، سب سو جاؤ رے، رات بہت ہو گئی ہے۔ اس کے حکم پر سب سونے کی تیاری کرنے لگے۔ فاروق بھی دوبارہ برتھ پر چڑھ گیا۔ کیتھرائن نے دوسری برتھ سنبھال لی، جبکہ ربن اور گولو نے نیچے کی سیٹیں سنبھال لی۔ ماجد اور شکنتلا بھی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ سب سے پہلے گولو کے خراٹے سنائی دیے۔ سر منہ لپیٹے پڑا ربن بھی سویا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کیتھرائن نے بھی جلد زیر مطالعہ کتاب بند کر کے بتی بجھا دی۔ یوں آہستہ آہستہ سبھی سوتے چلے گئے، لیکن فاروق کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ کچھ تو اس لیے کہ وہ دواؤں کے زیر اثر دن کے اوقات میں بھی اچھی خاصی نیند لیتا تھا، دوسرے اسے اپنا اضطراب بھی راتوں کو چین سے سونے نہیں دیتا تھا۔ رات جو اپنے ساتھ زیادہ تنہائی لاتی تھی، اس کے گرد خیالات کا ہجوم ہی لگا دیتی تھی۔ ان خیالات میں ڈوبے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ وہ ایک طرف کروٹ لیے بے حس و حرکت لیٹا رہا کہ بار بار کروٹ بدلنے یا حرکت کرنے سے دوسروں کی نیند میں خلل پڑ سکتا تھا۔ خصوصاً وہ ربن اور گولو کی طرف سے بہت محتاط تھا۔ یکیک اسے لگا کہ اس کے سماعتوں نے خاموشی میں کچھ سرسراہٹیں سنی ہیں۔
وہ کچھ اور بھی دم ساتھ کر لیٹ گیا. جانے اس کے علاوہ وہاں موجود 5 نفوسوں میں سے کون جاگا تھا؟ شاید کسی کو پیاس لگی تھی یا باتھ روم جانے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی. وہ اپنی جگہ لیٹے لیٹے قیاس آرائیاں کر رہا تھا کہ بہت مدھم سے سرگوشیاں سنائی دینے لگی. وہ چونک سا گیا. یہ کون تھا جو رات کے اس پہر سرگوشیوں میں بات کر رہا تھا؟ سرگوشیاں اتنی مدھم تھی کہ وہ کچھ سن نہیں پا رہا تھا. البتہ فطری تجسس نے قیاس آرائی پر ضرور مجبور کر دیا تھا اور وہ دل ہی دل میں سب کے بارے میں اندازے لگا رہا تھا. کیتھرائن اس کے عین سامنے والی برتھ پر سو رہی تھی. اگر وہ برتھ سے اترتی تو وہ فوراً یہ بات محسوس کر لیتا. ربن اور گولو آمنے سامنے کی سیٹوں پر سو رہے تھے. ان کے یوں سرگوشی میں گفتگو کا امکان بہت کم تھا. ربن کو گولو سے کوئی کام ہوتا تو واضح آواز میں اس سے بات کرتا. فرض کیا جائے کہ سوئے ہوا کوئی نیند خراب ہونے کا ڈر دامن گیر رہا ہوگا تب بھی آواز دھیمی ہوتی، لیکن سرگوشی پھر بھی نہ کی جاتی کہ گولو اس قسم کے طرز گفتگو کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا. اس کے ان تینوں ساتھیوں کے علاوہ وہاں ماجد اور شکنتلا ہی بچے تھے، اور غالب امکان یہی تھا کہ وہی رات کے اس پہر سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے. شادی کے لیے گھر سے بھاگے ہوئے اس جوڑے کے دل میں جانے کون کون سے اندیشے اور خطرات ہوں گے. وہ اپنے مستقبل کی طرف سے بھی فکر مند ہوں گے اور شاید اپنے سائے سے بھی بھڑک رہے ہوں گے. ایسے میں اگر وہ رات کے اس پہر ایک دوسرے سے کوئی خفیہ گفتگو کر رہے تھے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی. ان کی گفتگو میں دخل اندازی کو غیر ضروری اور غیر اخلاقی جانتے ہوئے اس نے اپنے سونے کی اداکاری جاری رکھی. اسی وقت اس نے محسوس کیا کہ ریل کی رفتار کم ہو رہی ہے. شاید کوئی اسٹیشن آ رہا تھا. رفتار کم ہوتے ہوئے آخر کار ریل گاڑی رک گئی. یقیناً اسٹیشن ہی آیا تھا، لیکن کوئی بڑا اسٹیشن نہیں ہوگا کیونکہ باہر سے زیادہ آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی. بڑے اسٹیشنوں پر تو رات کے وقت بھی خاصی گہما گہمی ہوتی ہے. اچانک ربن کی گونجیلی آواز سن کر فاروق چونک پڑا. کدھر ہی بھاگ رہا رے؟ فاروق نے کروٹ بدل کر اصل صورتحال سمجھنے کی کوشش کی. شکنتلا اور ماجد دروازے کے قریب کھڑے تھے اور ربن نے ماجد کی کلائی تھام رکھی تھی. فاروق نے دیکھا کہ شکنتلا کے ہاتھ میں اس کا پرس موجود تھا جبکہ ماجد نے کندھے سے بیگ ٹانگ رکھا تھا. یعنی وہ یہاں گاڑی سے اترنے کا ارادہ رکھتے تھے، جبکہ ماجد کے مطابق ان کی منزل چندی گڑھ تھی. ہماری مرضی، ہم جہاں بھی چاہیں اترے، آپ ہمیں روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ اپن خدائی فوجدار ہے اور تیرے کو اپنی مرضی کے بغیر جانے نہیں دے گا. ربن نے جھٹکے سے اسے اندر کی طرف کھینچ لیا. اس کی گرفت میں کچھ ایسی سختی رہی ہوگی کہ ماجد کی چیخ نکل گئی. شکنتلا نے بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے ایک سریلی سی چیخ ماری. صورتحال دیکھ کر فاروق تیزی سے نیچے اترا اور ڈبے کا دروازہ بند کر دیا. دیکھا دیکھا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ بدماش ہے اور ہمیں لوٹنے کی کوشش کریں گے. ماجد شکنتلا سے بولا. ٹھیک پہچانا رے تو، اپن بدماش ہے. آکھا بمبئی اپن کو دادا کہہ کر پکارتا ہے، پر اپن تیری طرح دھوکے باز نہیں ہے جو لونڈیا کو پٹا کر اسے لوٹنے چلا ہے. ربا نے ماجد کو سیٹ پر پٹک دیا. اس ہنگامے میں گولو اور کیتھرائن کی آنکھ بھی کھل گئی تھی اور دونوں کچھ ناسمجھی کے عالم میں سب دیکھ رہے تھے. کیتھرائن کی آنکھوں میں حیرت تھی، البتہ گولو حیران نہیں تھا. اس کے لیے ایسے مناظر نئے نہیں تھے. بکواس مت کرو، میں کیوں شکنتلا کو لوٹوں گا؟ تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے. ماجد کا رنگ ربن کی بات سن کر لمحے بھر کو بدلا، لیکن پھر وہ سنبھل کر ربن پر الزام تراشی کرنے لگا. اپنے کو کسی سے کچھ لینا ہونا تو چاقو کی نوک درخرے پر رکھ کر ایک جھٹکے میں نکلوا لیتے ہیں، تیری طرح لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کرتے. ربن نے اپنا پنجہ اس کے گلے پر جما کر انگلیوں کا دباؤ ڈالا. خوف و دہشت سے ماجد کی آنکھیں باہر نکل آئیں. پلیز پلیز انہیں چھوڑ دیں، ہم نے ایک دوسرے کے مشورے سے یہاں اترنے کا فیصلہ کیا تھا. ہمیں ڈر تھا کہ ہمدردی کی آڑ میں آپ لوگ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں. ماجد کی حالت دیکھ کر شکنتلا نے جلدی سے عاجزانہ لہجے میں التجا کی. اسی وقت رکی ہوئی ریل گاڑی نے دوبارہ رینگنا شروع کر دیا. وہ واقعی کوئی چھوٹا اسٹیشن تھا جہاں گاڑی چند منٹ کے لیے رکی تھی. یہ ڈر تجھے نہیں، اسے تھا، نقصان ہوتا تو اس کا. ربا نے ماجد کے گلے پر اپنی انگلیوں کا دباؤ کم کر دیا، لیکن لہجے میں اس کے لیے سخت برہمی تھی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ الجھی ہوئی سی ایک سیٹ پر بیٹھ گئی. بٹوے میں کتنا زیور اور نقدی بھر کر لائی ہے تو اس کے کہنے پر؟ ربا نے تیوری چڑھا کر اس سے پوچھا. لڑکی نے جواب دینے کے بجائے جلدی سے اپنے بڑے سے پرس کو سینے کے ساتھ بھیج لیا. اپنے کو تیرے مال سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، پر اپن جانتا ہے تو جو کچھ ساتھ لائی ہے اس کے کہنے پر لائی ہوگی. اس نے تیرے سے کہا ہوگا کپڑے لتے ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا نقد اور زیور گہنے لا سکتی ہے لیا، تاکہ بیاہ کے بعد آگے زندگی بسر کرنے میں آسانی رہے. اور تجھ محبت کی ماری نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات مان لی ہوگی. ربن کی قیاس آرائیوں پر شکنتلا کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور صاف محسوس ہونے لگا کہ بات وہی تھی جس کا اندازہ ربن نے لگایا تھا. یہ آدمی نہ تمہیں مجھ سے بدزن کرنے کی کوشش کرا شکنتلا، اس کی باتوں پر کان مت دھرو. ماجد نے بے قرار ہو کر اسے نصیحت کی، مگر اس بار بولنا اسے مہنگا پڑ گیا. ربن نے بغیر کسی وارننگ کے اچانک اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ اتنی زور سے جڑا کہ اس کے ہونٹوں کا گوشہ پھٹ گیا اور خون کی پتلی سی لکیر بہتی نظر آنے لگی. اس ایک تھپڑ کے بعد ربن کا ہاتھ اٹھتا ہی چلا گیا اور اس نے چند منٹوں کے اندر اندر ماجد علی کو دھنک کے رکھ دیا.
شکیلا نے اسے بچانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن فاروق اس اسنا میں اپنا چاقو کھول کر نکال چکا تھا۔ چاقو کو لہراتے ہوئے اس نے شکنتلا کو اپنی جگہ بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ اوپر برتھ سے سارا منظر دیکھتی کیتھرائن کے چہرے پر خوف آ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے فاروق سے انگلش میں پوچھا۔ آرام سے بیٹھو سسٹر، تھوڑی دیر میں سب واضح ہو جائے گا۔ اس نے بھی انگریزی میں ہی قدرے سخت لہجے میں جواب دیا۔ ادھر ربن متوارر ماجد علی کو تختہ مشق بنایا ہوا تھا۔ بول، کیا منصوبہ تھا تیرا؟ کیا کرنے والا تو اس لونڈیا کے ساتھ؟ اول تو ماجد کچھ بتانے پر راضی نہیں ہوا، لیکن جیسے جیسے ربن اس کی مرمت کرتا گیا اس کی مزاحمت کم ہوتی گئی، اور آخرکار وہ مقام آ گیا جب وہ سب کچھ سچ سچ بتانے پر آمادہ ہو چکا تھا۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ شکنتلا سے محبت نہیں کرتا اور محض ناٹک رچا کر اسے اس کے گھر سے نکال لایا ہے۔ اسے گھر سے بھگا کر لے جانے کے پیچھے ایک سبب تو روپیہ ہی تھا۔ چندی گڑھ پہنچ کر وہ رہائش اور شادی کے انتظام کے بہانے اس سے وہ سارا نقد اور زیور لے لیتا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اور پھر کوشش کر کے خود شکنتلا کے دام بھی کھڑے کر لیتا۔ اپنے اس کریہ منصوبے کے لیے اس نے شکنتلا کے باپ کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس کے مطابق ملازمت کے دوسرے ماہ میں اس کی چھوٹی بہن شدید بیمار ہو گئی تھی۔ بیماری کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ گھر میں موجود سارا روپیہ پیسہ اس پر لگا دینے کے باوجود اس کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں ماجد علی نے شکنتلا کے باپ سیٹھ انوپم اگروال سے درخواست کی کہ وہ اسے بہن کے علاج کے لیے رقم ادھار دے دے اور بعد میں اس کی ٹیوشن فیس میں سے وہ رقم کاٹتا رہے۔ حالات بہتر ہوتے تو وہ فیس کے علاوہ اپنی تنخواہ میں سے بھی قرض اتارنے کی کوشش کرتا، لیکن سیٹھ نے اس کی درخواست کو ٹھکرا دیا اور ساتھ یہ تنبیہ بھی کر ڈالی کہ اگر آئندہ وہ ایسے کسی مطالبے کے ساتھ اس کے سامنے آیا تو وہ اس سے شکنتلا کو ٹیوشن پڑھوانے ختم کر دے گا۔ اصل میں سیٹھ اول درجے کا کنجوس بنیا تھا جس کا دمڑی بھی کسی کو دیتے ہوئے دم نکلتا تھا۔ سیٹھ کے اس جواب پر ماجد علی نے بہت سبکی محسوس کی۔ اس پر شومِ قسمت اس کی بیمار بہن بھی دنیا سے گزر گئی۔ غصے اور نفرت میں ڈوبے ماجد علی نے سیٹھ کو سبق سکھانے کے لیے منصوبہ تیار کیا اور غیر محسوس طور پر شکنتلا کو اپنی جانب راغب کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ پوری طرح اس کی محبت میں ڈوب گئی تو اپنے اور اس کے درمیان موجود تفریقات کا احساس دلا کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ گھر چھوڑ کر چل پڑے۔ شکنتلا کی عمر اور تجربہ تھا ہی کتنا کہ وہ محسوس کر پاتی کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ کیا جا رہا ہے، سو وہ ماجد کے کہنے پر گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب یہ اتفاقی تھا کہ ریل گاڑی میں ان کا واسطہ ربن اینڈ کمپنی سے بڑھ گیا اور ربن نے معاملے کی گڑبڑ کو تاڑ لیا۔ شکنتلا جو پہلے ربن کے ہاتھوں ماجد علی کی دھنائی پر تڑپ رہی تھی، اب خود سے ہونے والے دھوکے کے انکشاف پر نڈھال ہو گئی اور بری طرح رونے لگی۔ اوپر برتھ پر موجود کیتھرائن فاروق کے اشارہ کرنے پر نیچے اتری اور اسے دلاسا دینے لگی۔ میں نے تو اس آدمی کو اپنے من مندر میں دیوتا کسی جگہ دی تھی، میرے ساتھ کتنا بڑا وشواس گھات کرے گا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایسا۔ وہ کیتھرائن کے شانے سے لگ کر روتی ہوئی بول رہی تھی۔ اس کی حالت اس مسافر کسی تھی جسے طویل سفر درپیش ہو اور آغاز میں ہی وہ زیادہ راہ سے لٹ گیا ہو۔ لٹے ہوئے مسافر کے پاس اپنے سفر کو جاری رکھنے کے لیے کوئی راہ نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح وہ بھی مجبور و بے بس ہو گئی تھی۔ اپن اچھا آدمی نہیں ہے، پر تو اتنا گھٹیا ہے کہ تیرے سامنے بڑے سے بڑا گنڈا بھی اچھا ہی ہوگا۔ دیکھ اس معصوم کو جو تیری محبت کے دھوکے میں اپنے پچھلوں کو چھوڑ کر آئی ہے، اس کے بلکنے سے تیرا من نہیں کانپتا؟ ربا نے شدید غصے میں بولتے ہوئے ماجد علی کو مزید 2-4 تھپڑ رسید کر دیے۔ مجھے معاف کر دیجئے، غصہ اور نفرت کی آگ نے مجھے بہکا دیا تھا اور میں انسان سے جانور بن گیا۔ مجھے اپنے فعل پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ ماجد علی دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور ربن کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اپنے سے کیا معافی مانگتا ہے؟ معافی مانگنی تو اس سے مانگ جس کا تو نے جیون خراب کر دیا۔ ربن نے لات مار کر اسے خود سے دور کیا۔ وہ بلبلاتا ہوا شکنتلا کے قدموں میں جا بیٹھا۔ مجھے معاف کر دو شکنتلا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ اس نے شکنتلا کے پیر پکڑنے چاہے لیکن اس نے جھٹکے سے اپنے پیر اس سے دور کر لیے۔ تم مجھے ایک موقع اور دو، اب میں تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کروں گا اور تم سے کہ اپنے سارے وعدے نبھاؤں گا۔ مگرمچھ کے آنسو بہاتا وہ ایک بار پھر اسے رام کرنے کی کوشش کرا تھا۔ اب تو میں مر کر بھی تم پر وشواس نہیں کر سکتی۔ اب تم سونے کے بھی بن کر آ جاؤ نا، تب بھی میں تمہیں سویکار کرنے والی نہیں ہوں۔ مجھے دکھ ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ جیون بتانے کا سپنا دیکھا اور اپنے ماتا پتا کا وشواس توڑ کر تمہارے ساتھ چل پڑی۔ وہ جو اسے بہت محبت اور احترام سے سر کہہ کر مخاطب کرتی تھی، نفرت اور قہر میں ڈوبی آواز میں اس سے مخاطب تھی۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ، میں تم سے تمہارا ہر سپنا سچا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہ خاصا ڈھیٹ بندہ تھا جو شکنتلا کے لہجے کا برا منائے بغیر اس کی منت سماجت کرا تھا۔ یہ منت سماجت اس کی مجبوری بھی رہی ہوگی کیونکہ وہ سوچ رہا ہوگا کہ جن لوگوں نے اس پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑائی ہے وہ شکنتلا کی طرف سے معافی نہ ملنے کی صورت میں نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ اب تمہارے ساتھ جیون بتانے سے اچھا ہے کہ میں چلتی ٹرین سے کود کر اپنی جان دے دوں۔ وہ تیش میں آ کر یکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کیتھرائن نے گھبرا کر اس کا بازو تھاما کہ کہیں وہ سچ مچ اپنے الفاظ پر امر نہ کر گزرے۔ تیرے کو چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اپنے کو بول، ربن اس کو چلتی ٹرین سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔
रब्बन के इन अल्फाज पर माजिद के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वो बुरी तरह लरसने लगा। प्लीज़ शकुंतला, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मान जाओ। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मत रहो, लेकिन इन लोगों से तो मुझे निजात दिला दो। उसका लहजा और अल्फाज गवाही दे रहे थे कि उसे अपनी गलती का इतना एहसास नहीं है जितना वो रब्बन से खौफजदा हो गया है। इसे छोड़ दें चाचा जी, मैंने अपना और इसका मामला ऊपर वाले पर छोड़ दिया है। अब भगवान इसे इसके किए की सज़ा देगा, क्योंकि इसने जितना बुरा मेरे साथ किया है मैं उसे इतनी सख्त सज़ा नहीं दे सकती। ठीक है बेटी, जैसा तू चाहे। रब्बन फौरन नरम पड़ गया। इधर माफ़ी का ऐलान सुनकर माजिद के जर्द चेहरे पर रौनक आ गई। वो बारी बारी रब्बन और शकुंतला का शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन दोनों ने किसी किस्म का रद्दअमल जाहिर नहीं किया। अगला स्टेशन आने वाला है, तू वहां गाड़ी से उतर जाना। खामोशी के चंद पल बीतने के बाद रब्बन ने माजिद अली को हुक्म दिया। शुक्रिया, मैं उतर जाऊंगा। वो फौरन रजामंद हो गया और अपने बैग की तरफ हाथ बढ़ाया। इसे छोड़ दे, ये तो जनी मिलेगा। लेकिन इसमें मेरे कपड़े और कुछ रकम है, इसके बगैर मैं क्या करूंगा? मर्द बच्चा है, कुछ ना कुछ कर ही सकता है, पर उसका सोच जैसे तू मोहब्बत का झांसा देकर अपने साथ लाया था और यूं बीच राह में छोड़कर जा रहा है। यह भागन अब क्या करेगी? रब्बन का लहजा कहर आलूद हुआ तो माजिद अली दुम दबा कर बैठ गया और बैग की तरफ से अपनी नजरें फेर ली। रब्बन की लगाई मार ने उसका हुलिया अच्छा खासा खराब कर दिया था। जिस्म पर मौजूद कपड़े कई जगह से फट गए थे, चेहरे और जिस्म पर कई नील पड़े थे, माथे पर बड़ा सा गोमड़ निकल आया था और बाँछों से हल्का हल्का खून बह रहा था। वो समझ सकता था कि जिस आदमी ने उसका यह हाल किया है वो हुकूम से सरताबी की कोशिश करने पर दोबारा उसे तख्ता मश्क बनाने में तकल्लुफ़ नहीं करेगा, इसलिए शराफत से बैग से दस्तबरदारी कबूल कर ली। स्टेशन आया तो उसने रब्बन पर एक इल्तिजा आमेज़ नज़र डाली और वहाँ कोई नरमी ना पाकर दूसरी नज़र शकुंतला पर डालने के बाद शिकस्त खुर्दा सा दरवाज़े से बाहर निकल गया। फारूक ने यह बात खासतौर से नोट की कि माजिद की शकुंतला की तरफ उठी नज़रों का मरकज़ शकुंतला से ज़्यादा उसके पहलू में रखा उसका पर्स था। यकीनी तौर पर उस पर्स में वो नकदी और जेवर था जिसे शकुंतला नई ज़िंदगी के आगाज़ के लिए माजिद अली के बहकाने पर अपने बाप के घर से ले आई थी, और माजिद का असल मकसद उसी का हसूल था। वो इतना खुदगर्ज़ आदमी था कि अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए उसने मुल्क की सियासी सूरत हाल की भी परवाह नहीं की थी। हालांकि एक तालीम याफ्ता फ़र्द होने की हैसियत से वो समझ सकता था कि मौजूदा हालात कितने नाजुक हैं। आज़ादी की तहरीक ने बरसों से साथ रहते हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान अदावत को खुलकर सामने आने का मौका दे दिया था। ज़रा ज़रा सी बात फसादात की आग भड़काने का सबब बन जाती थी। शकुंतला के एक मुसलमान के साथ घर से भाग जाने की खबर फैलती तो शरपसंद अनासर इस मौके को किसी सूरत ज़ाया ना होने देते और इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों पर टूट पड़ते कि उनकी कौम के फ़र्द ने हमारी गैरत पर हमला किया है। इस बदबख्त ने तो अपने पेशे का तक़द्दुस कभी ख्याल नहीं रखा और उस्ताद शागिर्द के मुक़द्दस पेशे की भी धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी। वो ट्रेन से नीचे उतर गया तो खुद पर जब्त की बैठी शकुंतला बुरी तरह से सकने लगी। क्यों रोती है रे? अपने को चाचा बोली है तू तो समझ के चाचा के साथ है, अपन तुझ पर कोई आंच नहीं आने देगा। रब्बन उसके पास जाकर बैठा और उसके सर पर हाथ रखकर उसको समझाने लगा। साथ बैठी कैथराइन भी उसको दिलासा देती रही। गोलू एक गिलास में पानी निकाल कर लाया जिसे कैथराइन ने इसरार करके उसे पिलाया। अपने अपने तौर पर वो सभी उसे एहसास दिला रहे थे कि वो मुखलिस लोगों के दरमियान है और उनके साथ उसे कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं है। वाहिद फारूक था जो ज़रा भी लबकुशाई नहीं कर सका था और एक सीट पर खामोशी से बैठा सारा तमाशा देख रहा था। उसे लड़की के साथ पेश आने वाले हादसे पर दिली अफसोस था, लेकिन खुद को कुछ भी कहने से माजूर पा रहा था। तेरे घर वालों को पता चल गया होगा कि तू क्यों और किसके साथ घर छोड़कर निकली है। पीछे कोई चिट्ठी वगैरह छोड़ी थी तूने क्या? रब्बन ने पूछा। जवाब में शकुंतला ने नफ़ी में सर हिलाया और बताने लगी, मैं करीबी सहेली के साथ कंबाइन स्टडी का बहाना करके रात उसके घर रुकने का कहकर निकली थी। ड्राइवर मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़कर खुद चला गया था, लेकिन मैं उसके घर के अंदर जाने के बजाय पास ही इंतज़ार में खड़े माजिद के साथ स्टेशन आ गई थी। घर वालों को मेरे गायब होने की खबर उस वक्त होगी जब मैं दोपहर तक घर नहीं पहुंचूंगी। और जो तू ये नकदी और जेवर लेकर घर से निकली है इसका किसी को पता नहीं चलेगा? ये सब मैंने मम्मी के लॉकर से निकाला है। अगर उन्हें लॉकर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो उसकी उन्हें खबर नहीं होगी। उसने कुछ शर्मिंदा से लहजे में कहा। ये नकदी और वो जेवर जैसे वो माजिद के साथ एक नई ज़िंदगी के आगाज़ के लिए अपने साथ लेकर चली थी, ख्वाबों की ताबीर के बजाय महज माल मसरूक़ा बनकर रह गया था। ठीक है, चंडीगढ़ पहुंच जाए फिर तेरे लिए कुछ करते हैं। जो कुछ तूने बताया उससे तो लगता है कि तेरी बचत की कोई ना कोई सूरत निकल आएगी। टेलीफोन तो होगा ना तेरे घर पर? नंबर याद है? जी हाँ, नंबर याद है, पर आप क्या करने वाले हैं? चैन से बैठ, जो भी करेंगे ढंग से करेंगे, तेरे को पकड़ाई में नहीं आने देंगे। रब्बा ने ज़रा रोब से कहा और फिर बाकी का सफ़र उन सब ने ऐसे ही आंखों में काट कर गुजार दिया कि नींद सबकी आंखों से उड़ चुकी थी। बेख्वाबी की वजह से सुबह किसी को नाश्ते की भी ख्वाहिश महसूस नहीं हो रही थी। डाइनिंग कार से बस ताज़ा चाय मंगवा ली गई थी। चाय के साथ गोलू ने मेवे की पूरियां और मीठी टिक्कियाँ निकाल ली।
सब ने उन्हीं से किसी हद तक पेट भर लिया। रेल चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर रुकी तो वो सब अपना सामान समेट चुके थे। स्टेशन पर भाटिया सेठ का ड्राइवर हंसपे प्रोग्राम उन्हें लेने के लिए पहुंचा हुआ था। रब्बा ने उसे बताया कि प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली आ गई है। अब वो फौरी तौर पर शिमला रवानगी के बजाय कुछ वक्त चंडीगढ़ में गुजारने का इरादा रखते हैं। ड्राइवर को भला क्या एतराज़ हो सकता था? उसे भाटिया सेठ ने उन लोगों की खिदमत के लिए मुकर्रर किया था। अब चाहे वो शिमला में रहते या चंडीगढ़ में रुकते, उसे तो उनके हुक्म की तामील ही करना थी। बस वो इतना करता कि शिमला में इस बात की इत्तला कर देता कि आने वाले मेहमान फौरी तौर पर वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। इधर किसी अच्छे से होटल में ले चलो, अपने साथ में लेडीज़ भी हैं, इसलिए ज़रा ढंग का होटल होना चाहिए। ओके सर, मैं आपको शवलक व्यू होटल ले चलता हूँ, फैमिली वालों के लिए वो अच्छा होटल है, ड्राइवर ने कहा और उनका सामान डिक्की में रखने लगा। ये एक बड़ी गाड़ी थी जिसकी डिक्की में भी खासी गुंजाइश थी। उनका सारा सामान डिक्की में समा गया। सिर्फ खवातीन ने अपने पर्स अपने हाथों में रखे। वो सब गाड़ी में सवार हुए तो ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। स्टेशन से होटल तक का सफ़र तय करते हुए उन सब ने ये बात खास तौर पर नोट की कि शहर में बहुत हरियाली है। फूलदार पौधों और अशजार से सजा ये शहर आंखों को बेहद भला लग रहा था, खास तौर पर इसलिए भी कि वो बम्बई जैसे शहर से यहाँ आए थे जहाँ बुलंद इमारतों और सड़कों के जाल के दरमियान हरियाली बस तबरुक के तौर पर ही नजर आती थी। चंडीगढ़ की हरियाली से अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाते वो लोग होटल पहुंच गए। होटल वाकई साफ सुथरा था और माहौल का सुकून देखकर अंदाजा हो रहा था कि यहाँ शुरफा ही क़याम करते होंगे। यहाँ रिसेप्शन पर गुफ्तगू के लिए रब्बा ने फारूक को आगे कर दिया कि उसका महज़िब लबो लहजा और अंग्रेज़ी दानी होटल में कमरों के हुसूल के लिए बेहतरीन माविन साबित होती। जल्दी उन्हें कमरे दे दिए गए। रब्बन के हुक्म के मुताबिक फ़ारूक ने ख़वातीन के लिए डबल बेड का एक कमरा और मर्दों के लिए अलहदा सिंगल बेडरूम बुक कराए थे। कमरों की बुकिंग के बाद पोर्टर्स ने उन्हें उनके सामान समेत उनके कमरों तक पहुंचा दिया। खाने के सिलसिले में उन्होंने पहले ही बता दिया था कि नहा धोकर ताज़ा दम होने के बाद डाइनिंग हॉल में ही खाएंगे, इसलिए पोर्टर्स सामान कमरों में रखकर वापस लौट गए। कमरों के साथ गुसल खाने मुल्क थे। अगरचे वो फर्स्ट क्लास में सफ़र करके आए थे, फिर भी सफ़र की थकान उतारने के लिए गुसल की ज़रूरत महसूस हो रही थी। चनाचे सभी ने गुसल करके लिबास तब्दील किए। ताज़ा दम होने के बाद गोलू और फारूक तो अपने अपने कमरों तक ही महदूद रहे। अलबत्ता रब्बन ने लड़कियों के कमरे का रुख किया। वो दोनों भी ताज़ा दम हो चुकी थी। रब्बन की दस्तक के जवाब में दरवाज़ा खोलने के लिए कैथराइन आई। वो कैथराइन के हमरा कमरे में दाखिल हुआ तो शकुंतला दोनों हाथ बांधे बेड पर गुमसुम बैठी नजर आई। क्या सोच रही है रे? इतनी चिंता मत कर, हम हैं ना तेरे साथ, तेरे लिए कोई ना कोई राह निकाल लेंगे। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शकुंतला, ये बहुत मेहरबान और इंसान दोस्त लोग हैं। मुझे इनकी मेहरबानी का ज़ाती तजुर्बा है, इसलिए मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ कि अगर इन्होंने तुम्हारी हेल्प का वादा किया है तो समझो तुम्हारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा और तुम बिल्कुल महफूज रहोगी। अपने बाप का टेलीफोन नंबर दे मुझे, मैं बम्बई के लिए कॉल बुक करवाता हूँ, रब्बन ने उससे कहा तो उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। कैथराइन उसे खामोश कराती रही। पिताजी बहुत सख्त मिजाज के आदमी हैं, उन्हें ये सब पता चलेगा ना तो वो मेरी जान ले लेंगे। वो खौफजदा थी। शायद उसका बाप अनुपम अग्रवाल आदमियों की उस किस्म से ताल्लुक़ रखता था जो अपनी औलाद को हर तरह की आज़ादी और सहूलत देने के बावजूद उन पर बहुत ज़्यादा रोब रखते हैं और औलाद को खुद से करीब नहीं आने देते। अपन तेरे को गारंटी देते हैं ना कि तेरे को बचा लेंगे, फिर तू काय को चिंता करती है? रब्बन ने समझाया तो वो फ़ोन नंबर देने पर आमादा हो गई। नंबर लेने के बाद रब्बन उसे एक बार फिर तसल्ली देकर कमरे से बाहर चला गया। इस्तकबालिया पर नंबर देकर उसने कॉल बुक करवाने की फरमाइश की। इस्तकबालिया क्लर्क ने खंदा पेशानी से उसे जवाब दिया और 1 घंटे बाद कॉल बुक करवा दी। घंटे भर का ये वक्फा खाना खाने के लिए काफ़ी था, चनाचे उन सबको डाइनिंग हॉल में जमा कर लिया गया। शकुंतला ने अपना बुर्का रेलगाड़ी से उतरने से कबल ही उतार दिया था और इस वक्त वो गुलाबी रंग की प्रिंटेड साड़ी में नजर आ रही थी। कैथराइन ने हल्के आसमानी रंग के लॉन्ग स्कर्ट के साथ सफ़ेद ब्लाउज पहन रखा था। हल्के रंगों के लिबास में दोनों लड़कियां अपनी अपनी जगह मुनफरिद और प्यारी लग रही थीं। फ़र्क सिर्फ इतना था कि कैथराइन एक भरपूर नौजवान दोषी दिखाई देती थी, जबकि शकुंतला के वजूद में अभी जवानी अंगड़ाइयाँ ले रही थी और वो अध खिली कली के माने नजर आती थी। सबकी पसंद दरियाफ्त करने के बाद फारूक ने खाने का ऑर्डर दिया। उन लोगों ने नाश्ता भी सही से नहीं किया था, चनाचे खाना है तो सबने खुलकर खाया। खाना था भी खुश रंग खुश जायका, चनाचे सबने इंसाफ किया। सिर्फ शकुंतला ही आसाबी दबाव की वजह से कुछ पीछे रही, लेकिन उन लोगों ने इसरार करके उसे भी अच्छा खासा खिला पिला दिया। खाने के बाद सब चाय का दौर चला। यूं घंटे भर का दौरानिया आराम से गुजर गया। घंटा पूरा होने से चंद मिनट कबल रब्बन फारूक और शकुंतला को अपने साथ आने का इशारा करके अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इस्तकबालिया पर मौजूद क्लर्क से उसने ये बात पहले ही कह दी थी कि वो यहाँ काउंटर पर खड़े होकर गुफ्तगू करने के बजाय किसी अलग थलग कमरे में बैठकर कॉल करना पसंद करेगा। कॉल बुक भी इतने टाइम के लिए करवाई गई थी कि क्लर्क ने भी समझ लिया था कि वो खड़े खड़े बात नहीं कर सकेगा। उसने इसलिए यकीन दहानी करवा दी थी कि उसका मुतालबा पूरा कर दिया जाएगा।
جب وہ تینوں استقبالیہ پر پہنچے تو اس نے کچھ کہے بغیر انہیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور انہیں دفتر کے انداز میں سجے ایک کمرے میں پہنچا دیا۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن میز اور کرسیوں کی سیٹنگ اس انداز میں کی گئی تھی کہ تنگی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ان تینوں کی کرسیاں سنبھالنے کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ البتہ جاتے جاتے وہ اتنا ضرور کہہ گیا تھا کہ اگر کسی خدمت کی ضرورت ہو تو وہ حاضر ہو جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد وہ تینوں فون کی گھنٹی بجنے کا انتظار کرنے لگے۔ سبز چائے پینے کے دوران ربن نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ کیا اور کیسے بات کرنی ہے۔ فون کی گھنٹی بجی تو فاروق نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف آپریٹر تھا جو کال مل جانے کی اطلاع دے رہا تھا۔ فاروق نے اسے اوکے کہہ کر ریسیور شکنتلا کو تھما دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور تھام لیا۔ دوسری طرف سے کال ریسیو کرنے والے کی ہیلو اتنی زوردار تھی کہ ربن اور فاروق نے بھی واضح طور پر سنی۔ شکنتلا اس آواز کو سن کر کانپ سی گئی۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ربن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش دلاسا دیا تو وہ کچھ کہنے کے قابل ہو سکی۔ نمسکار پتا جی، میں شکنتلا بول رہی ہوں۔ شکنتلا؟ بیٹی کی آواز سن کر انوپم اگروال حیرت زدہ رہ گیا۔ پر آپریٹر نے تو مجھے بتایا کہ چندی گڑھ سے کال ہے، پھر تم کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ تم تو اپنی سہیلی آشا کے گھر کمبائن اسٹڈی کے لیے گئی ہوئی تھی نا؟ میں آشا کے گھر نہیں ہوں پتا جی، میں چندی گڑھ میں ہوں اور وہیں سے کال کری ہوں۔ واٹ؟ میں چندی گڑھ میں ہوں پتا جی۔ شکنتلا نے اپنی بات دہرائی اور یکدم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ شکو، پرابلم کیا ہے بیٹی؟ تم وہاں کیسے پہنچی؟ انوپم جو ابھی تک حیران تھا اس کے رونے کی آواز سن کر بے حد پریشان بھی ہو گیا۔ ہچکیوں سے روتی شکنتلا اس قابل نہیں تھی کہ باپ کے کسی سوال کا جواب دے سکے۔ چنانچہ ربن نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، نمسکار بڑے صاحب، کون ہو تم؟ میری بیٹی تمہارے پاس کیسے پہنچی؟ اپنے کو ربن کہتے ہیں، ادھر بمبئی کے رہنے والے ہیں، اپنے کسی کام سے ادھر چندی گڑھ آ رہے تھے، ٹرین میں تمہاری بیٹی مل گئی۔ اکیلی بچی کسی مشکل میں نہ پھنس جائے اس لیے اپن اسے اپنے ساتھ لے کر ہوٹل آ گئے۔ ابھی اپنے کو آگے شملہ جانا ہے، ورنہ الٹے پیر لوٹ کر بچی کو تمہارے پاس بمبئی پہنچا دیتے۔ ابھی تم تکلیف اٹھاؤ اور خود یہاں کر اسے اپنے ساتھ واپس لے جاؤ۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ شکنتلا تو یہیں بمبئی میں اپنی سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی، پھر وہ ٹرین میں کیسے پہنچ گئی؟ وہ اب بھی الجھا ہوا تھا، لیکن ربن کی آواز نے جو اس پر پہلے پہل ڈنگ کھانے کی سی کیفیت طاری کر دی تھی اس میں کمی واقع ہو گئی تھی، اور یہ بات محسوس کر کے کہ اس کی بیٹی اجنبیوں کے درمیان ہی صحیح لیکن محفوظ ہے، وہ تھوڑا نرم پڑ گیا تھا۔ اس بات کو جانے دو سیٹ، بچے کبھی کبھار غلطیاں کر جاتے ہیں۔ شکنتلا نے تو اس سے جھوٹ بولا تھا کہ سہیلی کے ساتھ اسٹڈی کرنا اس کے گھر جاری ہے، وہ اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ گھومنے نکلی تھی۔ تیرے کو تو معلوم ہوگا کہ جب چار نوجوان ملتے ہیں تو انہیں زیادہ ہی شوخیاں سوچتی ہیں۔ شکنتلا اور اس کے ساتھیوں نے بھی سوچا کہ بنا ٹکٹ کے ٹرین میں سفر کرتے ہیں۔ ان کا لوکل ٹرین میں بیٹھ کر شہر کے اندر ہی اندر ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک جانے کا پروگرام تھا۔ پکڑے نہ جائیں اس لیے سب الگ الگ ہو گئے تھے، پر شکنتلا سے غلطی یہ ہوئی کہ یہ چندی گڑھ جانے والی ٹرین میں سوار ہو گئی۔ اسے اپنی غلطی کا پتہ بھی بہت دیر سے لگا، بس ایسے ہی پھنس گئی۔ اپن بیچ میں کہیں اتر کر اپنا پروگرام خراب نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اسے اپنے ساتھ لے آئے، اور اب یہاں چندی گڑھ میں رک کر تمہارے کو فون کر رہے ہیں۔ تم بتاؤ کیسے کب تک لینے آؤ گے؟ اپنے کو آگے بھی جانے کا ہے۔ میں جتنی جلدی آ سکتا ہوں آ جاتا ہوں۔ ابھی معلوم کرتا ہوں کہ بمبئی سے چندی گڑھ کے لیے پہلی فلائٹ کب ملتی ہے۔ آپ مجھے ہوٹل کا نام، فون نمبر اور اپنا روم نمبر بتا دیں۔ سیٹ کنفرم ہونے کے بعد میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ ربن نے اسے اس کی مطلوبہ معلومات فراہم کر دی۔ تھینک یو سو مچ، میں بس پہلی فلائٹ سے پہنچتا ہوں، آپ اس بیچ شکنتلا کا خیال رکھیے گا۔ بولنے کا ضرورت نہیں ہے سیٹ، اپن پہلے اس کا اپنی بیٹیوں کے معافی خیال رکھ رہے ہیں۔ جی جی مجھے احساس ہے، اور میں اس کے لیے آپ کو پہلی بہت بہت دھنیہ واد کہتا ہوں۔ ربن کے جتانے پر وہ جلدی سے بولا اور دوبارہ شکنتلا سے بات کروانے کی خواہش ظاہر کی۔ ربن نے ریسیور شکنتلا کو تھما دیا۔ دوسری طرف سے انوپم اگروال دھیمی آواز میں اس سے بات کرنے لگا، اس لیے اب اس کی آواز ربن اور فاروق کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شکنتلا بھی اس کی باتوں کے جواب میں صرف ہوں ہاں ٹھیک ہے پتا جی سے زیادہ نہیں بول رہی تھی، اس لیے یک طرفہ گفتگو سے بھی کچھ سمجھنا مشکل تھا، لیکن وہ دونوں اندازہ کر سکتے تھے کہ ایک باپ اجنبیوں کے درمیان موجود اپنی نوعمر بیٹی کو کس طرح کی نصیحتوں اور ہدایتوں سے نواز رہا ہوگا۔ اب یہ سلسلہ جاری تھا کہ کال کا وقت ختم ہو گیا اور لائن کٹ گئی۔ اگر اور بات کرنے کا تو بول، اپن دوبارہ کال بک کروا دیں گے۔ ربن نے شفقت سے اس سے پوچھا۔ نہیں، پتا جی کو بات کرنی ہوئی تو وہ خود کال کر لیں گے۔ اس نے انکار کیا اور پھر یکدم ہی ربن کے دونوں ہاتھ تھام کر ان پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، بہت بہت دھنیہ واد چاچا جی، آپ کا یہ سلوک میں سارے جیون نہیں بھولوں گی۔ چاچا جی بھی بولتی ہے اور شکریہ بھی ادا کرتی ہے۔ شکریہ نہ بول، بس یہ یاد رکھ کہ میرے جیسے چاچا جی ہمیشہ نہیں ملتے، پر ماجد علی جیسے لوٹیرے بہت ملتے ہیں۔
ان لٹیروں سے بچنے کے لیے عورت ذات کو اپنی عقل کی آنکھیں پوری طرح کھلی رکھنی ہوتی ہیں، ورنہ بری طرح لوٹ جاتی ہے۔ میں آپ کی ایڈوائس ہمیشہ یاد رکھوں گی چاچا جی۔ چل اب جا کر تھوڑی دیر اپنے کمرے میں آرام کر لے، تیرے پتا جی کو یہاں پہنچنے میں معلوم نہیں کتنا سمے لگے گا۔ اگر ٹائم ہوا نا تو شام میں فاروق کے ساتھ جا کر تم لوگ شہر دیکھانا۔ ربن نے ایک بار پھر شفقت کا مظاہرہ کیا۔ اس سارے منظر میں خاموش آدمی کا کردار ادا کرنے والے فاروق نے اس کا یہ روپ دیکھا تو سوچتا رہ گیا کہ ایسے شفیق آدمی نے بھاٹیا کے بھتیجے منوہر بھاٹیا کو نمونہ عبرت بنانے کے لیے خود پر جبر کیا ہوگا یا اپنا چولا بدلا ہوگا۔ برسوں کے ساتھ کے باوجود ربن کا سامنے آنے والا ہر نیا روپ اب بھی اسے حیران کر دیتا تھا۔